السلام علیکم۔ ایس این اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کو قیامت تک پیش آنے والے بہت سارے فتنے رازدارانہ طور پر بتائے ہیں، جس خصوصیت میں ان کا کوئی شریک نہیں ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا خوب اعتراف تھا کہ اس علم کو اکمل طریقے پر حاصل کیے ہوئے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے فرمایا، تم میں سے کس کو فتنہ کے باب سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث میں یاد ہے؟ میں نے عرض کیا، مجھ کو یاد ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر نے فرمایا، ہاں واقعی تم بڑے بہادر ہو اور اس میدان کے تم ہی ماہر ہو۔ صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو اس کا اعتراف نہیں تھا، بلکہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم آپ کو رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جانتے پہچانتے تھے۔ حضرت علقمہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ شام آیا، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور یہ دعا کی، اے اللہ مجھے ایک نیک صالح رفیق عطا فرما۔ اس کے بعد میں ایک مجلس میں آ کر بیٹھ گیا تو دیکھا کہ ایک شیخ تشریف لائے اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ آنے والے بزرگ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک نیک صالح شخص کو ہم مجلس اور ہم نشین بنانے کی دعا کی تھی، وہ دعا کی مقبولیت آپ کی شکل میں ظاہر ہوئی ہے۔ انہوں نے دریافت کیا، تم کہاں سے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا، کوفہ سے۔ انہوں نے یہ سنتے ہی فرمایا، کیا تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار نہیں ہیں جو ایسے سربستہ رازداروں سے واقف ہیں جن کو ان کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے راز کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہاں سر راز سے مراد یہ ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام منافقوں کے نام اور ان کے احوال و کوائف بتا دیے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان سے منافقوں کے بارے میں دریافت کرتے رہتے تھے۔ خود اپنے بارے میں بھی ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھا کہ میں منافقوں میں تو نہیں ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، البتہ آپ کے بعد کسی کا تزکیہ نہیں کرتا۔ اگر کسی مسلمان کی موت ہو جاتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حذیفہ کی طاق میں لگے رہتے کہ یہ اس جنازے میں شریک ہوتے ہیں یا نہیں۔ اگر یہ اس جنازے میں شریک نہ ہوتے تو حضرت عمر فاروق بھی اس کے جنازے سے کنارہ کش ہو جاتے اور شریک نہیں ہوتے۔ یہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔